سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے تسلسل کا اگلا حصہ ہے، اور ہماری آج کی گفتگو بھی گزشتہ گفتگو کے ساتھ منسلک ہے۔ تسلسل یہ کہ قرآن کے اندر کون سے ایسے احکامات، کون سے ایسے اوامر اور نواہی ہیں جن کا جاننا ایک عام مسلمان کے لیے بھی لازمی ہے۔ اسی تسلسل کے ساتھ ہم سورہ کہف پہ آن پہنچے ہیں، اور سورہ کہف کے اندر چند ایک ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جس کا معاشرے کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اگر اجمالی طور پر کہا جائے تو چار ایسے فتنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو معاشرے کے اندر بڑے عام ہیں، اور ان فتنوں سے بچنے کا راستہ بھی بتایا گیا۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورہ کہف، اس کی ابتدا کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور بنیادی طور پر ان غار والوں کو آزمایا گیا ہے، اور ان کی آزمائش دین کے اندر تھی۔ پھر دین کی آزمائش میں اگر جب انسان مبتلا ہو جائے تو اس سے نکلا کیسے جائے، اس سے نکلنے کا حل بھی اللہ رب العزت نے بتایا، جو کہف میں ہے، جو ان غار والوں نے کیا۔ نمبر 1، ہجرت کریں، ایسے افکار سے، ایسے ساتھیوں سے، ایسی جگہ سے، ایسے کاروبار سے، ایسے چینل سے، ایسی ویب سائٹ سے، ایسی تعلیم سے جو آپ کو اللہ کے دین کے بارے میں شک میں مبتلا کرتی ہے یا اللہ سے دور لے کے جا رہی، لہٰذا آپ فتنے سے بچ جائیں گے۔ دوسرا رستہ جو انہوں نے اپنایا اور اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے واضح کیا، وہ ہے صحبت الصالحین۔ ان جگہوں کو چھوڑیں اور اس کی جگہ پہ اخیار کی صحبت کو اختیار کریں، نیک لوگ، علماء، دین سے محبت رکھنے والے، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے شبہات، آپ کے افکار، آپ کے باطل نظریات وہ خود ہی دم توڑ جائیں گے، آپ کا یقین بڑھے گا، آپ کا اعتماد بڑھے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو دین کے معاملے میں محفوظ تصور کریں گے صرف بیٹھنے کی وجہ سے، اور جب بیٹھیں گے تو پھر جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ کچھ چیزیں جانیں گے، کچھ چیزیں آپ کو ویسے ہی سننے کو مل جائیں گی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک آدمی کی مثال بیان کی کہ آپ چاہے تو پہلے تو کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو ہدیہ کر دے، پہلے تو نیک آدمی آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر وہ آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو آپ اس جیسے کستوری والے سے کستوری خرید لیں گے، آپ خود ہی پوچھ لیں گے نیک آدمی سے، بھئی میں اس معاملے کا شکار ہوں، وہ آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ اگر دونوں معاملے نہیں ہوتے، نہ آپ پوچھتے ہیں نہ وہ بتاتا ہے، تو کم از کم جتنی دیر آپ وہاں پہ بیٹھیں گے کچھ چیزیں تو آپ کو ویسے ہی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کسی اور سے بات کرتا ہے تو آپ بھی سن لیتے ہیں، کوئی اور سوال کرتا ہے تو آپ بھی اس کو سن لیتے ہیں، جیسے خوشبو والے آدمی سے خوشبو آتی ہے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس سے آپ اپنے دین کو محفوظ تصور کریں گے۔ اور یاد رکھیں، اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی چیز، سب سے بنیادی چیز، اور جس کے لیے اس کائنات کو وجود میں لایا گیا اور انسانوں اور جنوں کی پیدائش کی گئی، وہ صرف اور صرف عقیدہ توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس موجود ہو، آپ کائنات کے بدبخت ترین انسان۔ اور اگر آپ کے پاس عقیدہ ہے، دین محفوظ ہے، توحید موجود ہے، اس کی سمجھ ہے، اس کا فہم ہے، تو کائنات کی اگر آپ کے پاس کوئی بھی نعمت موجود نہیں ہے، آپ دنیا کے سب سے سعادت مند انسان ہیں۔ اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کائنات کے سب سے نعمتوں والے انسان کو جو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، اس نے پیدائش سے لے کے مرنے تک کبھی کوئی
تنگی, پریشانی, دکھ, تکلیف, بیماری دیکھی نہیں دنیا میں, لیکن اسے توحید کی لذت کا نہیں پتا تھا. مشرک تھا, مرتد تھا, مر گیا, اب وہ جہنمی ہے. اللہ اس انسان کو جس نے ساری زندگی تکلیف کا نام بھی نہیں سنا کہ تکلیف ہوتی کیا ہے کسی بھی اعتبار سے, اسے غوطہ لگوائیں گے جہنم میں اور باہر نکال کے پوچھیں گے, ہاں یہ بتاؤ کہ کائنات میں کبھی نعمت اور آسائش اور آرام اور آرائش کا نام تک بھی سنا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی میں کبھی آرام دیکھے ہی نہیں. یعنی اس کے سامنے وہ آرام تو کچھ بھی نہیں ہے, ختم, چلا گیا. اور کائنات کے سب سے تنگ دست انسان کو جس نے دنیا میں کبھی نعمت نام کی چیز نہیں دیکھی, تکلیفیں, پریشانیاں, تکلیف در تکلیف, پریشانی در پریشانی, بیماریاں, تنگ دستیاں, بھوک, افلاس, اور جو آپ تصور کر سکتے ہیں, زندگی گزار کے چلا گیا. لیکن اس کے دل میں, اس کے ذہن میں, اس کے زبان پر, اس کے عقیدے میں توحید کی لذت موجود تھی. جنتی انسان ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک جنت کا وزٹ کروا کے واپس لائیں گے, کہیں گے یہ بتا کہ دنیا میں کبھی تنگی نام کی چیز دیکھی ہے؟ اس کے سامنے تو کائنات کی ہر تنگی ہی, چاہے میں نے کائنات میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی. سب سے بڑا اثاثہ آپ کے پاس توحید ہے, عقیدہ ہے, اس کے ساتھ باقی نعمتیں ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر آپ دین کی آزمائش میں فیل ہیں اور آپ کے پاس عقیدہ ہی نہیں ہے, توحید ہی نہیں ہے, تو اس کے ساتھ اگر آپ باقی فتنوں کا شکار ہے تو لعنت در لعنت ہے. آپ پہلے ہی بدبخت ہیں, اوپر سے بدبختیاں اور اکٹھی کی ہوئی ہیں آپ نے, کہ آپ مال کے فتنے میں مبتلا ہیں, آپ اولاد کے فتنے میں مبتلا ہیں. اور بھئی سب سے بڑا فتنہ تو وہ عقیدے کا تھا, اس میں آپ مبتلا ہیں تو جائیں باہر میں, جہاں مرضی جائیں, اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں. جب یہ پیشانی میرے در پہ جھکتی ہی نہیں ہے تو جہاں مرضی جائے کھجل ہو, اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. مرتد مرے, کافر مرے, رہا معاملہ دنیا کا, ہم اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ دنیا کی اگر قدر و قیمت, یعنی آپ دنیا کو سمجھیں کہ دنیا مل رہی ہے, آج اسی پہ بات ہو رہی ہے, تو دنیا ملنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا ملنا بڑی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس عقیدے کے معاملے کے بعد دوسرا بڑا فتنہ معاشرے کے اندر جو موجود ہے, جس سے اللہ نے لوگوں کو ڈرایا ہے اور بچنے کا کہا ہے, وہ ہے مال. اب اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف جائیں اور اس کو ایک فتنہ اور ایک آزمائش کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں اور اس سے حل کی طرف جائیں, ایک بات کو یاد رکھیں, یہاں پہ فتنہ آزمائش کے طور پر ہے. یہ مال آزمائش ہے, بندے کو آزمایا جاتا ہے مال دے کے. اور میری ساری گفتگو اس کے کرنے کے بعد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مولوی صاحب پیسوں کے خلاف ہیں, نہیں, مولوی صاحب خود بھی کوشش کرتے ہیں جتنے پیسے کما سکیں, ایسا کچھ نہیں. مال کی محبت تبھی ہے میرے بھائی, یہ اللہ نے ایک انسان کے دل میں رکھی ہے. تحبون المال حبا جما, تم مال کو پسند کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کچھ چیزوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیا ہے, لوگ اس کی طرف مانوس ہوتے ہیں. درہم ہیں, دینار ہیں, عورتیں ہیں, اولاد ہے, خچر ہیں, گھوڑے ہیں, یہ ساری چیزیں ایک انسان کے لیے تو بنائی ہے. پھر انسان کا دل اس کی طرف میلان رکھتا ہے, پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز ذرائع اور وسائل بھی بتائے اور شریعت نے پورا گائیڈ بھی کیا ہے. تو مال کمانا بری بات نہیں, اس کی محبت تبھی ہے. اللہ اس کو خیر بھی کہتے ہیں, وَإِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ, اگر آپ خیر چھوڑ کے جائیں, خیر مطلب مال, کبھی اللہ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے. اپنا فضل, اللہ کا فضل تلاش کرو. جب جمعے کے بعد کیا مال تلاش کرو بھائی, جا کے کماؤ, یہ اللہ کا فضل ہے. تو اللہ اس کو خیر بھی کہتے ہیں, فضل بھی کہتے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اب مال کمانا ہی جائے, نہیں نہیں, مال کمانے میں کوئی حرج نہیں, مال جمع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے یہ کن کے لیے؟ اگر مال جمع کرنے کو شریعت گناہ سمجھتی تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا. اور پھر زکوٰۃ کا کانسیپٹ بھی آپ دیکھیں, سبحان اللہ, اللہ نے ایک باقاعدہ رقم تک زکوٰۃ فرض ہی نہیں کی, کہا کھاؤ پیو اتنی تو ہونی چاہیے آپ کے پاس سے.
7.5 تولے سے نیچے نیچے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے بھائی. ٹھیک ہے ایک امیر آدمی اللہ نے اس کو نواز ہونا چاہیے, یعنی آپ رکھ سکتے ہیں. ہاں اس کے اوپر آپ کے پاس ہے تو آپ تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کریں, باقی آپ موج کریں, باقی آپ موج کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ بری بات ہوتی تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ تو مال کے ذخیرہ کرنے کے بعد کا معاملہ ہے. اللہ مال کو ذخیرہ کرنے سے ہی منع کر دیتے, ذخیرہ کرنے نہیں. تمہارے پاس ہے جو صدقہ کر دو نہ رکھیں. اب پاس کروڑوں ہوں اربوں ہوں, بلکہ آپ, میں کہتا ہوتا ہوں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج کے بلینئرز بھی عبد الرحمن بن عوف کے ترکے کے برابر آج بھی نہیں پہنچے, کہ جن کے سونے کو جب وراثت میں تقسیم کیا گیا, تقسیم کرنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے سونا کاٹ کاٹ کے, کلہانوں سے کاٹا گیا, ہاتھ زخمی ہو گئے, اتنا مال تھا. منع نہیں کیا, یہ بالکل منع نہیں. تو لہٰذا میری ساری گفتگو یہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ آج خطیب صاحب کی گفتگو نے ہمیں بتایا کہ مال کمانا یہ بہت بڑی آزمائش ہے, فتنہ ہے. نہیں نہیں نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں, کمائیں. بس آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں آپ اس فتنے کا شکار تو نہیں ہو چکے جس سے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے. بس اپنے آپ کو اس میزان پر ضرور رکھیے گا, کیونکہ شریعت کہتی ہے المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. مال کمائیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مضبوط مومن ہوتا ہے مال کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے, جان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اس کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت کمزور کے. ہاں دونوں میں خیر ہے, لیکن قوی وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. کیوں بھلا؟ مالدار خرچ کرتا ہے, اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, یہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. یعنی کہ شریعت جیسے کہہ رہی ہے کہ اوپر والا بنے, کمائیں گے تو بنیں گے بھائی, تو پیسے تو ہونے چاہیے. لہٰذا مال کمانے میں کوئی قباحت نہیں. ہاں یہ یاد رکھیں, مال کے بارے میں اگر آپ کو 2 باتیں پتہ چل جائیں تو آپ کو مال سے نفرت ہو جائے, مال کمانے سے نہیں. اس کو اس طرح رکھ کے اپنے دل میں بسانے سے نفرت ہو جائے. نمبر 1, آپ جتنا بھی مال کما لیں آپ ساتھ کوئی نہیں لے کے جا سکتے, الاؤ ہی نہیں. اور کھا آپ اتنا سکتے ہیں جتنی آپ کی طاقت ہے, کتنا کو کھا لیں گے, کیا کھا لیں گے, کتنا کھا لیں گے. دوسرا, آپ نے جتنا بھی کمایا ہے آپ نے اس میں سے کھا لیا جو آپ کی قسمت میں تھا, پہن لیا. آپ مال چھوڑ کے واپس چلے گئے اللہ کے پاس, حساب آپ نے سارے کا دینا ہے. یہ باتیں یاد رکھیں. جتنا مرضی کمائیں ساتھ نہیں لے کے جا سکتے, لیکن جتنا کمایا ہے سارے کا حساب دینا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما فنا وعن عمله فیما فعل وعن ماله من این اکتسبته وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه. 4 چیزیں لا تزول قدم عبد. اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کے سامنے لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے, کسی بھی انسان کو اپنے قدموں کی مٹی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے. اور ہر ایک سے یہ سوال کیا جائے گا, اور اس سے بڑی ہیبت ناک بات یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. بندہ ہر بندے سے, اللہ ہر بندے سے خود سوال کرے گا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا, حضرت آپ کو مال دیا تھا, پہلے تو یہ بتائیں کمایا کہاں سے, پھر یہ بھی بتائیں لگایا کہاں پہ. یہ 2 سوال. اور آپ کو پاؤں کی مٹی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, ابھی آپ ہل نہیں سکتے وہاں پہ جب تک آپ اس کا جواب نہ دے دیں. تو اگر تو آپ نے اس کا حق ادا کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس جواب موجود ہے, لیکن اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا میں آپ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں, تو جواب موجود نہیں ہے. جب جواب نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے امی عائشہ سے فرمایا تھا, عائشہ من حسب قد عقب, جس سے اللہ نے حساب لے لیا نا سمجھو پکڑا گیا. تو ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں. مال جہاں اللہ کا فضل ہے
خیر اللہ نے کہا ہے وہاں پہ ایک فتنہ اور ایک آزمائش بھی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کیا. کبھی عورتیں ہیں جیسے عورتوں کے بارے میں پایا, کہیں کثرت سوال ہے, کہیں ان کے لیے شکار ہے, کہیں کچھ نہ کچھ ایسا تھا. میری امت کے لیے جو اللہ نے فتنہ رکھا ہے, آزمائش رکھی ہے, وہ مال ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ مل فقر اخشى علیکم, مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے, کھاؤ گے کہاں سے, بھوک اور افلاس ہو جائے گی, تم فاقے کے نہ, یہ مجھے ڈر نہیں ہے. یہ ہو تو مسئلے کو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنی امت پر ڈر ہے میرے جانے کے بعد ان کے اوپر دنیا کو اللہ کھول دے گا, اور اتنا کھولے گا کہ پیسہ اور مال عام ہو جائے گا, اور یہ لوگ اس مال کی محبت میں پاگل ہو جائیں گے, پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگیں گے, پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا پچھلے قوم میں ہلاک ہو گئی, یہ بھی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے, یہ بھی دین چھوڑ کے اسی پیچھے لگ جائیں گے. مجھے ڈر ہے فقر کا نہیں, مال کا. مال کا زیادہ ہونا ایک انسان کے لیے آزمائش ہوتا ہے. اور دیکھیں کسی کے پاس صرف مال ہونا یہ سعادت کی علامت نہیں, میں نے جیسے پہلے کہا لازمی نہیں ہے کہ سعادت کی علامت ہو. ہاں اس کے پاس عقیدہ ہے, پھر مال ہے تو سونے پہ سہاگا ہے, پھر اس کا وہ حق ادا کرتا ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. صرف اس کے پاس مال ہونا, وہ دنیا کی ہر آسائش خرید سکتا ہے, لگژری گاڑیوں میں پھرتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سعادت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں, اللہ نے ان کو اولاد دی ہے, آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس مال ہے, دولت ہے, اور دیکھ کے آپ کو تعجب ہوتا ہے یار کمال ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے. اللہ چاہتے ہیں یہ مال بھی کھائیں, یہ دنیا میں اولاد سے بھی استفادہ کریں, پھر اللہ ان کو پکڑے اور ہر بات کا حساب لے کے ان کا عذاب دگنا کرے. اس لیے نوازا گیا ہے, اس لیے نہیں کہ میں ان پر بڑا راضی ہوں, نہ ایسا نہیں ہے. اور ایک قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے نا, فرعون کے بعد ایک وزیر تھا قارون جسے کہتے ہیں, اور اس کی غنا اور اس کے امیری کے اور اس کے امیر ہونے کے چرچے تھے کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں باقاعدہ ایک جماعت سنبھالتی تھی, اور وہ جماعت یعنی لوگوں کا ایک گروہ تھا صرف چابیاں سنبھالنے کے لیے, اور وہ بھی بڑی سختی اور بڑی محنت کے بعد سنبھالتی تھی. خزانوں کا اندازہ آپ خود لگا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن یہ بندہ اپنے اس خزانے اور اس عمارت اور سارے جاہ و جلال کی نمائش کے لیے باہر نکلا, اور کچھ ایسے روایات ہیں کہ 4000 7000 یا 10,000 لوگ اس کے ساتھ تھے, عورتیں تھیں, ہلے پہنے ہوئے, گھوڑے اور فلاں اور جیسے پروٹوکول کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینہ, پوری زیب و زینت کے ساتھ نمائش کرتے ہوئے, قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. او کاش ہے, زندگی تو ہے نا جی, یہ ہوتی ہے نا لائف, پروٹوکول ہے, لباس ہے, سواریاں ہیں, خزانے ہیں, آسائشیں ہیں, آرام ہے, یہ زندگی ہے نا جی. کاش ہمیں بھی اس طرح کی زندگی ملے. کچھ لوگ مومن تھے, نے کہا تمہارے اوپر تف ہے, یہ کوئی باقی رہنے والی چیزیں ہیں, عقیدہ مانگو. بدبخت انسان کو نوازا گیا ہے تو تھوڑی نہ اس لیے کہ اس پر اللہ راضی ہے. جس کے پاس عقیدہ موجود نہیں ہے, غلیظ انسان ہے, مشرک ہے, نجس ہے, تم پیسے کو روتے ہو, یہ دیکھتے ہو کہ اس کے پاس جاہ و جلال کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقیر انسان ہے, اس کے پاس عقیدہ تک موجود نہیں ہے, اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے, مشرک ہے, نجس ہے, جو اللہ کو پہچان نہیں سکا. دو سوچیں ایک ہی وقت میں, دو قسم کے لوگ. اب اللہ فرماتے ہیں یہ چند قدم چلا, فخسفنا به وبداره الارض, اللہ نے فرمایا زمین کو پکڑ اسے. یہ دکھا رہا ہے لوگوں کو مال, اپنی عظمت اور اپنا پروٹوکول دکھاتا ہے. میں ان دونوں قسم کی سوچوں کے لیے عبرت بناتا ہوں. اس کو پکڑ, اور صرف اسے نہیں, یہ نہ لوگ کہیں کہ اس کے پاس مال تھا, نہ,
اس کے گھر اور اس کے خزانوں کو بھی پکڑ، اور پورے کے پوری اس دستے کو اور پورے کے پورے گھر کو اور پورے کے پورے قارون کو زیب و زینت کے ساتھ اللہ نے زمین میں دھسا دیا. اور اللہ کے فرماتے ہیں یتجلجل فی الارض، آج تک وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے، وہیں سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پیسہ ہونا، صرف پیسہ ہونا سعادت کی علامت نہیں، اس کے ساتھ عقیدے کا صحیح ہونا. پھر آپ کو پتا ہو دینے والی ذات کون ہے، کتنی دیر ہے، میں کون ہوں، اوقات کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، مسئول ہوں. یہ اصل چیز ہے. اگر یہ آپ کے پاس ہے آپ واقعی سعادت مند انسان ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہے اور مال ہے تو صرف مال ہونا یہ سعادت کی علامت نہیں ہے. اور اسی پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ان دو بندوں کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں، جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا، اللہ فرماتے ہیں اس میں دو بندوں کا ذکر ہے. ایک بندہ تھوڑا سا ماٹھا، پیسے اس کے پاس کم، غریب سا تھا، لیکن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک باغ سے نوازا. اب باغ کی نا اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کشی کی. اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس دو باغ تھے، اور ان باغوں کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی تھی کہ پہلے کھجوروں کے درخت تھے، ان کھجوروں کے آگے انگوروں کا باغ تھا جس کی بیلیں کھجوروں پر چڑھی ہوئی تھی. کھجوروں کا سایہ پڑتا تھا انگوروں کی بیلوں پر، اس سائے کی وجہ سے انگوروں کا باغ بہت زیادہ تر و تازہ تھا. ان دونوں کا سایہ بن کے درمیان میں جگہ خالی تھی جہاں پہ وہ زراعت کا کام کرتا تھا، سبزیاں اور باقی چیزیں. اس سائے سے وہ کام بہت زیادہ تھا، اور اس سے بھی اوپر سونے پہ سہاگا اس کے پانی کے بندوبست کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان سے نہر جاری کر رکھی تھی جس سے اس کے سارے معاملات حل ہو جایا کرتے تھے. سنائیں، سونے پہ سہاگا، ہر چیز میسر. اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد یہ مال اپنے پھلوں کو بیچتا بھی، پیسہ، اولاد اور ہر چیز موجود. ایک دن کہیں وہ آ گیا، مومن تھا، اس نے کہا بھائی ماشاءاللہ بڑے ماحول، جی حضرت محنتاں کیتیاں نے، یہ محنتیں ہیں، اور رہا معاملہ یہ تو جناب اپنا ہے اور کب ختم ہونے والا ہے. اور وہی غرور، تکبر، گھمنڈ جو ہمارے معاشرے میں جب پیسہ دے دیا جائے تو ہوتا ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. اور آپ دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر جو قتل کی ریشو ہے کون ہے؟ غریب آدمی کو دیہڑی سے فرصت نہیں حضرت، پیسے نے اندھا کیا ہوا ہے. تو سمجھتے میرے سامنے لگ گیا، آپ کے سامنے سے نہیں گزرے تو کہاں سے گزرے؟ نہیں، میرے پاس پیسہ ہے. ہاں تو میں سمجھتا ہوں قارون کے اندر اتنا تکبر نہیں تھا، معاشرے ہمارے میں جتنا تکبر اس پیسے نے بھر دیا، اس کے اندر اتنا تکبر شاید نہیں تھا. اس پیسے نے اندھا کر دیا. اس نے اس کو سمجھایا، دوسرے ساتھی نے، بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو کہ ماشاء اللہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے تھوڑا سا مال میں کم ہوں اور تجھ میں تکبر آ رہا ہے. حضرت بات درست نہیں ہے، ہو جاؤ مول صاحب، نصیحتیں کہیں اور جا کے کرنا. کس نے دیکھی ہے قیامت کب آئے گی؟ اور اگر میں یہاں سے چلا بھی گیا تو جس اللہ نے مجھے یہاں پہ نوازا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آگے جا کے مجھے نہیں نوازے گا؟ یہ تاثر آج بھی ہمارے دور میں ہے. کچھ لوگ پیسوں سے نیکیاں خریدتے ہیں. ہاں، یعنی ان کو سال 2 سال بعد کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے، اس پہ پیسہ لٹا کے سمجھنا ہے ہاں جی ہم تو جناب ہمارے آگے بھی بڑے خزانے ہیں، میں نے فلانی محفل نہیں کروائی، میں نے فلانے معاملات نہیں کروائے، میں نے یہ بچوں کا جہیز نہیں بنوا دیا. ہاں ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کھلے سانڈ بنے رہے، آپ شترے بے مہار بنے رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ حرام کماتے رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا حق ہی بھول جائیں. ہاں وہ یہ سمجھتا ہے یہاں اللہ نے نوازا ہے، آگے واسطے بھی ہم نے بڑے پیسے لگا دیے ہوئے. تو نے کہا اللہ کا خوف کر، ڈر اللہ سے. یہ ایک لمحے کی مار ہے، کن کی مار ہے، یہ سارا یہاں پہ نظر بھی نہیں آنا. اور وہی ہوا، صبح ہوئی، نہ باغ تھا، نہ انگور تھے، نہ کھجوریں تھیں، نہ کھیتی تھی، اور وہ ہاتھ ملتا ہوا اپنی اس جگہ پر تھا. ہاں میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. ایک لمحے کے لیے رکیں. جب ایک انسان کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اللہ پھر اسے سبق سکھانے کے لیے اس سے وہ نعمتیں لے لیا کرتا ہے. اور یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے. آپ کہیں گے حضرت مال تو ہے، مال کو چھوڑیں، ہر وہ نعمت کب فتنہ بنتی ہے؟ مال کب فتنہ بنتا ہے؟ تعلیم کب فتنہ بنتی ہے؟
اولاد کب فتنہ بن جاتی ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یاد رکھیں بھائی، ہر وہ مال، ہر وہ اولاد، ہر وہ پیسہ، ہر وہ جائیداد، ہر وہ تعلیم جو آپ کو اللہ سے دور کرے، دین سے دور کر دے، دینداروں سے دور کر دے، اپنے حقوق بلا دے، آپ کے اندر تکبر پیدا کر دے، ریاکاری پیدا کر دے، سمجھ جائیں یہ تعلیم، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد اب آپ کے لیے فتنہ اور آزمائش بن چکے ہیں اور آپ اس کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ اب یہ نعمتیں نہیں رہی، تھی نعمت ہی، آپ کے اوپر اب یہ آزمائش بن چکی ہے، کیونکہ آپ اس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو چکے ہیں، آپ اب اللہ کے قریب نہیں رہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں پر، یعنی مال کی بات ہو رہی ہے نا، جب آپ کماتے ہیں کب فتنہ بنتا ہے کہ آپ حرام ذریعوں سے کما رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کس کا مال کتنا کیسے، آپ کے پاس ہے پورے کا پورا فوکس ہے پیسہ آنا چاہیے، کس کا ہے کتنا چھوڑ دیں اس بات کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن حلال ام من حرام، لوگوں پر ایک وقت آئے گا مال کے بارے میں ایسے اندھے ہو جائیں گے، بس پیسہ کمانے کی ہوگی، یہ نہیں دیکھیں گے حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں، سمجھ لیں فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ مال کا فتنہ ہے، کمائے پیسہ کس نے کہا ہے؟ حلال حرام کی تمیز تو رکھے، وہ تمیز کہاں سے آئے گی؟ وہ دین سے، اس کا فہم، اس کی سمجھ، اس کا درد، اس کی ایک انسان کو ذہن میں خوف کہ میں حرام تو نہیں کھا رہا۔ وہ وقت بشر الحافی کی بیانوں کے بارے میں کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں نا حضرت، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک بی بی آئی، لوگ گئے، سلف کہتے ہیں بیویاں جب اپنے بندے کو باہر نکالتی تھی نا کام پہ جانے کے لیے تو پیچھے سے آواز دیتی تھی، ہمارے ہاں تو انگلی کا اشارہ کرتی ہے نا پاور چیک کرنے کے لیے، ویسے ہی بلایا تھا، وہ ایسے نہیں بلاتی تھی، کہتی تھی بات سنیں بھائی اللہ والے، کمانے جا رہے ہو، فاقے کاٹ سکتے ہیں ہم، حلال کما کے لانا، ملا تو کما لینا، نہ ملا تو ویسے آ جانا، فاقے پہ گزارا کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ پہ گزارا نہیں کر سکتے، حرام نہ لے کے آنا۔ ہمارے ہاں ہماری فرمائشیں نہیں پوری ہوتی، مجبور کر دیا جاتا ہے خامدوں کو، بھائی نہیں نال والی اینج کر دی، بھائی نال والی کر دی ہے تو آپ کو اب حرام کھلائے، نہیں ملتا اتنا، اللہ کی تقسیم ہے، صبح سے شام تک تو کرتے ہیں، گزارا کرو، نہیں، مجبور کر دیا جاتا ہے، اور یہی فتنہ ہے۔ دوسرا، اذا صرف فی المحرمات والشہوات، جب وہ مال مل جائے تو آپ دیکھیں آپ خرچ کیا کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی اطاعت میں خرچ ہو رہا ہے الحمدللہ، نہیں خرچ ہو رہا سمجھ جائیں آپ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو حضرت دیکھ لیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی شادیاں دیکھ لیں، کیا وہ شادیاں کنجر خانوں پر مبنی نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے باقاعدہ ایسے معاملات یا ایسے ماحول کو ترتیب نہیں دیا جاتا جو 3 دن پہلے وہ منعقد کیا جاتا ہے، اس کے اندر محفل سما ہوتی ہے، اور اللہ کی قسم، اللہ المستعان، اس کی اپنی تقسیم ہے جس کو مرضی دے، پیسوں کے نیچے باقاعدہ کارپٹ بچھے ہوتے ہیں جس کے اوپر باقاعدہ محفل سما ہو رہی ہے اور پیسوں کے نشاور کیے جا رہے ہیں پیسوں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا اس لیے تھوڑی دیا ہے، غریبوں کے اندر بانٹتے ہیں، غریب لڑتے ہیں، اوپر سے تماشا دیکھتے ہیں، ایسے ان کے منہ پہ مارتے ہیں، لوگ کھیلو ہمارے پاس تو ہے، تمہیں دینے کی یہی اوقات ہے تمہاری، جاؤ۔ اور یہ کلچر ہمارے بچوں میں ڈیولپ ہوا، آپ دیکھیں گے بچے چھٹی ٹائم کیا کرتے ہیں، اپنے کاغذ بانٹتے ہیں، کاغذوں کی پرچیاں بناتے ہیں اور سارے رستے پھینکتے آتے ہیں، کیا مطلب؟ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کبھی پیسہ ملا تو اسی طرح اڑائیں گے، کہاں سے سیکھا اس نے؟ یہ بے حرمتی ہے رزق کی۔ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں ایک بی بی تھی، اللہ نے اسے پیسہ دیا ہوا تھا، روٹی کھلی کھاتی تھی، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے بچے نے پیشاب کر دیا، اسے پاس کوئی نہیں چیز ملی اس کو صاف کرنے کے لیے، وہ روٹی کا ٹکڑا تھا، اس نے وہی پکڑا، اسے صاف کر کے ایک کھڈے میں پھینک دیا، اللہ نے اس سے وہ نعمت چھین لی، ایسے فاقوں پر آئی، ایسے فاقوں پر آئی کہ ایک دن آیا اسی کھڈے سے وہی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اسے کھانا پڑا۔ اللہ نے اسے دکھایا کہ میرے رزق اور میری نعمتوں کی بے حرمتی کرتے ہو، میں تو ایک منٹ نہیں لگتا، تمہیں مجبور نہ کر دیا تو پھر کہنا
اس بی بی نے وہی غلاظت والا ٹکڑا دوبارہ کھایا کیونکہ وہ مجبور ہو چکی تھی. ایک لمحے کی بات ہے حضرت, کیا ہمارے پاس ہی نہیں ہے؟ ہم نے دیکھے ایسے لوگ. پیسہ دیا اللہ نے تو اس لیے تھوڑی نہ دیا آپ, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں. مال کمانا کوئی بڑی بات نہیں, نہ کوئی بری بات ہے. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو رکھیں, آپ اپنے پاس رکھیں, اولادوں کو دیں, بزنس کریں اور کریں, اللہ آپ کو اور برکت دے. لیکن کیا مال اس لیے دیا تھا؟ آپ سے اللہ پوچھے, آپ کو میں نے مال دیا تھا, کہاں سے کمایا, کہاں لگایا؟ تو یہ کہیں گے اللہ تیرے غریب بندوں میں بانٹا ڈھول کی تھاپ کے اوپر اور باجوں اور تاشوں کے اوپر, میں نے غریبوں میں ایسے بانٹا جیسے کتوں میں روٹی بانٹی جاتی. یہ جواب ہے. میں نے ڈھول اور باجوں کے اوپر کنجریوں کو نچا کے اس کے اوپر بیلیں دی تھی کیونکہ تو نے مجھے پیسہ دیا تھا, اس لیے دیا تھا تجھے میں نے پیسہ, اس لیے مال دیا تھا. زمانے کے اندر, دنیا کے اندر ایسے لوگ تھے جو بھوکوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے تھے. ایسے وقت میں نے تجھے ایسا پیسہ دیا, تو اے سی کے اندر اپنے بچوں کو سلا کے موج کی زندگی گزارا تھا. اس لیے دیا تھا کہ کل شادی ہوگی اور کروڑوں روپیہ تیرا اس طرح آوارہ ہوگا, اس لیے دیا تھا, اس لیے تو نہیں دیا. یہ فتنہ ہے. تیسری بات, جب آپ کا پورے کا پورا مطمع نظر صرف پیسہ ہو جائے, سمجھ جائے آپ فتنے کا شکار ہیں. کیا ہمارا معاشرہ نہیں, آپ اپنے بچوں کی تعلیم سے لے کے اپنی صبح سے شام تک کی تگو دو دیکھ لیں, ایک ہی لمحہ ہوگا, کیا؟ پیسہ. بچوں کو کہاں پڑھا رہے ہیں؟ فلاں سکول میں. کیوں؟ نوکری اچھی لگ جائے, نوکری, پیسہ. بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ پلاٹ ہے بیچنا ہے. کیوں؟ بچے کو باہر بیچنا ہے. وجہ پیسہ. آپ بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر کے پیسے اچھے. فلاں. آپ کسی بھی تعلیم سے لے کے, تربیت سے لے کے ہر معاملے کو دیکھیں, اس کا آخر پیسہ ہوگا. ہاں تو وہ پیسہ حلال کیا کہ حرام کیا ہے وہ, ہاں تو حضرت وہ بعد میں دیکھیں گے نا, مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے. اچھا تو وہ دین کہاں گیا؟ جس نے دیا پیسہ وہ کہاں گیا؟ آپ کی اپنی اوقات کہاں گئی؟ جس کے لیے پیدائش ہوئی وہ کہاں گیا؟ کچھ بھی نہیں, پیسہ. حضرت یہ فتنہ ہے. مزید اس کے اوپر اس کی کیا حل ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں دین کیا رہنمائی کرتا ہے, انشاءاللہ اگلی میں ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. استغفر اللہ العظیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک سوال ہے, مسجد میں اونچی آواز سے بولنا کیسے؟ مسجد میں اونچی آواز سے بولنا یہ انتہائی بھی لفظ چھوٹا ہے, جاہلانہ حرکت ہے. یہ اللہ کے گھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے موجودگی میں دو بندے آپس میں باتیں کر رہے تھے, اور صرف باتیں ایسے کر رہے تھے کہ حضرت عمر تک آواز پہنچ رہی تھی. حضرت عمر نے خود نہیں کہا ہوئے کیا کر رہے ہو, نا, ساتھ صحابی بیٹھے تھے, وہ اپنے دھیان لگے ہوتے, انہوں نے کنکر اٹھایا, اس کو مارا تاکہ آواز پیدا نہ ہو. میں پیچھے دیکھا, کہا پاس پوچھ کیوں, یہ ان دونوں کو میرے پاس بلاؤ ذرا, یہ جو باتیں کر رہے پاس آئے. کہا جی حضرت. کہا کون ہو؟ کہا فلاں ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں قبیلے سے. کہا کبھی تم مدینے کے ہوتے نا, پھر تمہیں میں بتاتا کہ مسجد میں گفتگو کیسے کرتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں بیٹھے کہاں ہو, تمہیں اندازہ ہے کہاں بیٹھے ہو, اور گفتگو کا انداز دیکھو اپنا. اور ہمارے ہاں مساجد ایسے ہوتے ہیں جیسے دارا نہیں ہوتا, وہاں پہ کسی نے پوچھا نا, یہاں سے جواب اس کو دے گا. مسجد ہے بھائی, تقدس ہے اس کا, گفتگو کا مرکز, محور, عجیب سی باتیں ہیں. لہذا اس سے اجتناب کیا کریں, اس سے اجتناب کیا کریں. دوسری اور اہم بات, میں نے جیسے کہ پورا زور دیا, پچھلی دفعہ ساتھیوں نے کچھ کتابیں لائی تھیں, عقیدہ توحید اور ہم, آج احباب نے کچھ اور کتابیں. امجد بھائی توحید, کتاب التوحید کے بارے میں دیکھیں, وہ بہت اچھی کتاب ہے. بہرحال عقیدہ توحید اور ہم, وہ ہم نے 100 کاپیاں اور منگوائی ہیں. وہ آدھی قیمت جماعتی ساتھی پے کر رہے ہیں یا کوئی اور ساتھی پے کر رہے ہیں, آدھی قیمت پر میسر ہیں, صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ, آپ کے پاس مال ہے الحمدللہ,
لیکن اس کے ساتھ آپ کے پاس عقیدہ آ جائے گا، توحید آ جائے گی، سونے پہ سہاگا ہے۔ تو احباب سے التماس ہے اس کی خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے لے کے جائیں، گھر میں پڑھی ہوگی تو آپ محسوس کریں گے، جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے زاویے اور سوچ اور افکار ابھی تک بدل چکے ہوں گے، اور جس زاویے سے ابھی تک وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اب وہ زاویہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، جاتے وہ احباب سٹال سے لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ اللہ ہمیں فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اللہ زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔